سب سے سب سے مولا کا پیارا مارا نبی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اما آمنہ کو مبارکباد دیتے رہے. سبحان اللہ. میرے نبی پیدا ہوئے کعبہ جھک جھک کے سلام کرو. سبحان اللہ. جھنڈے اٹھا کے پوری دنیا میں گھوم رہا. سبحان اللہ. حوا بھی آ گئی, اما آسیہ بھی آ گئی, اما مریم بھی آ گئی, اما حاجرہ بھی آ گئی. سبحان اللہ. آمنہ نے پوچھا کون ہو؟ بولا تیری دائیاں بن کے. سبحان اللہ. اور اس رات اللہ نے جتنی عورتوں نے بچوں کو جنم دیا سب کو بیٹے عطا کیے. کیا عطا کیے؟ بیٹے. اس کو میلاد کہتے ہیں. اور پھر مل کر کہہ دو نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے جب کھجور کے شاخیں کاٹی جائے نا تو اس کی پتلی پتلی کومپلیں جو تھی جو میرے آقا کے نرم منازک جسم کو چومتی تھی. اللہ سبحان. کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ سائڈ لگاتے, کبھی کمر مبارک لگاتے, کبھی یہ سائڈ لگاتے. مسجد نبی شریف کے باہر ایک عورت کھڑی دیکھ رہی تھی صحابیہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً تکلیف ہو رہی ہے. اس کا بیٹا کارپینٹر تھا. سبحان. تو سوچتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں تو بیٹے کو کہوں گی وہ منبر شریف بنا کے. سبحان اللہ. عرض کیا کا اجازت ہو تو میں منبر بنوا کے لے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. فوراً منبر شریف تیار ہو گیا, مسجد نبی شریف میں رکھ دیا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم مبارک منبر پہ رکھا تو مسجد نبوی شریف میں رونے کی آواز. سبحان اللہ. اللہ. دوسرے پہ رکھا تو چیخنے کی, تیسرے پہ نکلا تو ایسی دردناک آواز. صحابہ کہتے ہیں ہمارے کلیجے پھٹنے لگ گئے, ہمارے دل پھٹنے لگ گئے, اتنی دردناک آواز تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور کھجور کے سوکھے تنے کو گلے رکھا. سبحان اللہ. یہ اللہ والا ہاتھ پھیرا, سبحان. چوما, کچھ ارشاد فرمایا, رونے کی آواز بند ہو گئی. پھر خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا آقا یہ جن تھا, بھوت تھا, پری تھی, فرشتہ تھا, کون رو رہا تھا؟ فرمایا یہ سوکھا تنا میری جدائی میں. سبحان اللہ. سبحان. سبحان اللہ. سوکھا تنا. ارے ہم سے تو وہ سوکھا تنا بھی اچھا ہے جو چند فٹ کی جدائی برداشت نہ کر سکا. تو کیسا عاشق ہے کہ تیری آنکھوں میں آنسو نہیں. اللہ. اللہ. کیسا عاشق ہے جو نبی کے عشق میں روتا نہیں. سرکار کے عشق میں تیری آنکھیں کیوں نہیں نم ہوتی. اللہ اکبر. پھر ایک نکتہ بھی پیش کر دوں, رونا آ جائے تو حضور بھی آ جاتے. سبحان اللہ. ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں, رونا آ جائے تو میرے آقا گلے بھی لگا لے. سبحان اللہ. ایک اور بات میں کہہ دوں, رونا آ جائے تو میرے نبی بوسہ بھی لے دے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ارے آپ ماڈل کالونی میں, پاکستان میں, انڈیا میں, دنیا کے جس خطے میں روئیں گے
میرے آقا وہاں تشریف سبحان گلے لگائیں گے، پیار کریں گے. اللہ اکبر. کتاب کا نام ہے مکاشفۃ القلوب. سبحان اللہ. نام لے لو. کیا نام ہے؟ مکاشفۃ قلوب. القلوب. لکھنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ایک نوجوان کعبے کا طواف کر رہا، جن خوش نصیبوں نے پورا کیا، حج کیا، وہ جانتے ہیں کہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. نوجوان کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جو ملا ہے کیفیت ہے میرے آقا پر درود و سلام پڑھنا ہے. ایک بزرگ نے دیکھا، بولا بیٹا یہ مدینہ نہیں ہے، مسجد نبوی نہیں ہے، یہ حرم کعبہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتا بابا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر. سبحان اللہ. پھر نوجوان مستی، پھر روکا، پھر روکا، نہیں روکا. آخر بزرگوں نے دونوں کندھوں سے پکڑ کے چھوڑا، جلالی نگاہ ڈالی تو پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے مولانا الیاس قادری سبحان اللہ. غزالی زمان سمان. سبحان اللہ. پاکستان کی کوئی مفتی منیب الرحمان کو بڑی علمی روحانی ہستی سے وہ یعنی شہرت یافتہ. مقصد کیا ہے؟ نام تھا ان کا سفیان ثوری. حضرات اگر آپ کا شمار اللہ کے کامل بندوں میں نہ ہوتا تو میں حقیقت کبھی ظاہر نہ کرتا. میں اور میرے ابو حج کے ارادے سے سبحان اللہ. راستے میں ابو جان بیمار ہو گئے، کافلے والے چھوڑ کے چلے گئے. چند دن بعد والد صاحب کا انتقال ہو. اب میں گاؤں گوٹھوں میں چکر لگا رہا ہوں، کوئی مل جائے مجھے میرے ابو کو غسل دے، کفن دے، نماز جنازہ پڑھے. کہتا گھوم گھام کے آیا تو میرے والد کے میں آتا، کپڑا ہٹاتا، دیدار کرتا، پھر چلا جاتا، کوئی یار مدد کر. کیا دیکھتا ہوں کہ والد صاحب کا چہرہ بھی بدل گیا. اللہ اللہ اللہ. سفر کا غم، والد کی جدائی کا غم، اللہ اور چہرہ تبدیل ہونے کا غم. بولو، ہونے کا غم. چہرہ تبدیل ہونے کا غم. ہونے کا غم. کہتا ہے بیٹھے بیٹھے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک برقع پوش، چادر پوش شخصیت. سبحان اللہ. میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ہاتھ پھیرا تو ابو کا چہرہ 14ویں کے چاند. سبحان اللہ. جب وہ جانے لگے تو میں نے دامن پکڑ لیا. کون ہو، کہاں سے آئے؟ بولا میں مدینے سے آیا، میرا نام ہے محمد. سبحان اللہ. تیرا ابو روزانہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا. سبحان اللہ. آج تیرے ابو کا درود نہیں پہنچا تو میں آ گیا. سبحان اللہ. میں آ گیا. رات کو فلمیں دیکھ کے سونے والوں، ڈرامے دیکھ کے سونے والوں، کیبل پر فاش پروگرام دیکھ کے سونے والوں، کیا برکتیں ہوں گی. رات کو آیت الکرسی پڑھ کے کیوں نہیں سوتے؟ سبحان اللہ. 40 گھر چوری اور ڈاکے سے محفوظ رہیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ماڈرن کالونی سے مجھے کوئی قلبی روحانی نسبت ہے. سبحان اللہ. میری زندگی کا ایک حصہ یہاں گزرا ہے، پر اس کالونی میں میں پہلی دفعہ ہوں. سبحان. پہلی دفعہ. اس کا نام کیا؟ محکمہ تو جنگلات میں شہد تو ہوتے ہوں گے سبحان اللہ. یا نہیں ہوتے؟ بولو تو صحیح. درختوں پہ ہوتے ہیں نا. اچھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن شہد کی مکھیوں سے سبحان اللہ کہ تم ترش کھٹے مختلف پھلوں کے رس چوستی ہو تو شہد کیسے بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ. شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھیوں نے عرض کیا، کہا ہم
मुख्तलिफ फलों के रस चूस कर अपने उस जत्थे के अंदर डाल दिए, फिर सब मिलकर आप पर दुरूद पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पर दुरूद शरीफ। अच्छा, 3 किस्म की मक्खियां होती हैं। कितनी? सारी। एक गिरोह वो होता है जो रस चूस के लाती है, सुभान अल्लाह। एक वो है जो पहरा देती है, सुभान अल्लाह, और एक वो है जो दुरूद पढ़ती है। सुभान अल्लाह। एक जत्था क्या करता है? रस चूस के लाता है, बोलो रस चूस के लाता है। एक गिरोह क्या करता है? हिफाजत। कभी हाथ लगा के देखो, इंशाल्लाह छठी का दूध याद है। सारी मिलके हमला कर देंगे, वो इबादत करती है। मौलाना रूम कहते हैं, वाह वाह, फरमाते हैं उलमाए किराम दीन का पहरा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम दीन का पहरा देते हैं, और मालदार हजरात अपना माल खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह वाले हुजूर के इश्क में होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन का आलीशान महल तैयार हो जाता सुभान अल्लाह। है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, आपको मालूम है कि आसिया मलूना ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो शेखुपुरा के एक थाने में FIR दर्ज हुई, तहकीक हुई, चालान पेश हुआ। वहां की मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सजाए मौत का ऑर्डर दिया। पंजाब का गवर्नर वहां पहुंचा, उसने आसिया को बुलाया जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में। उसने कहा मैं गंदा और काला कानून खत्म करूं। अस्तगफिरुल्लाह। आज तो पाकिस्तान में ये बातें भी हो रही है कि हमारा ही मीडिया जो गैरों के टुकड़ों पे बोलता है, गैरों से वफादारी करता है, ऐसे ऐसे बेहया और बेगैर एंकरों को बिठाते हैं जो कहते हैं कादियानियों को किसने काफिर करार दिया। अल्लाह अकबर। वो कौन सी कुव्वत थी? अल्लाह अकबर। जब सदर पाकिस्तान खामोश रहा, चीफ जस्टिस खामोश रहे, सुबाई कौमी असेंबली खामोश रही, सेनेट खामोश रही, तो कोई मौलवी नहीं, कोई कारी नहीं, कोई तालेदार नहीं, एक पुलिस का जवान। सुभान अल्लाह। कौन? पुलिस का जवान। बोलो बोलो, पुलिस का जवान पुलिस का था, पर था कादरी। सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। पूरा बरस सीने में उतारा। बताओ, गवर्नर की सिक्योरिटी में एक गार्ड होता है या कई होते हैं? कई गार्ड। तो सबने गोली क्यों नहीं चलाई? आशिक रसूल, उनके सीने में इश्क रसूल था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, गाजी अल्मुद्दीन को सजाए मौत दी अंग्रेजों ने। गाजी अब्दुल कयूम को कराची में सजाए मौत दी अंग्रेजों ने, जिनके जनाजे पर